بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، 1916 کی بات ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران قہر اور غضب کے سائے پوری دنیا پر منڈلا رہے تھے اور خداوند عالم کا قہر قیامت بن کر دنیا پر ٹوٹ رہا تھا۔ ایک فوجی دستہ بیت المقدس سے چند میل دور یلغار کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اونترا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹیلے سے اندھیری رات میں ایک عجیب سی چمک نکلتی ہوئی انہیں دکھائی دیتی ہے۔ اس فوجی دستے نے جب وہ عجیب قسم کی چمک ایک ٹیلے سے نکلتی ہوئی دیکھی تو وہ ٹھہر گیا۔ چند سپاہیوں نے اس روشنی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جب وہ سپاہی ٹیلے کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس ٹیلے میں ایک بہت بڑی دراڑ ہے، جس دراڑ میں سے حیرت انگیز روشنی نکل رہی ہے۔ اسی حیرت کے عالم میں ان سپاہیوں نے اس ٹیلے کو کھودنا شروع کیا۔ کھدائی کے دوران جب وہ 4 گز کی گہرائی میں پہنچے تو انہیں وہاں چاندی کی ایک لوح نظر آئی، جس سے نکلنے والی سفید شعاعیں دیکھنے والے کو حیرت اور تعجب کی دنیا میں لے جا رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے اس لوح کو باہر نکالا تو اس میں سے نکلنے والی روشنی اچانک تھم گئی۔ اس فوجی دستے نے جب اس لوح کا معجزہ دیکھا تو وہ انگلیاں چبانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ ایک بیش قیمتی لوح، ایک بیش قیمتی خزانہ ان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ لیکن اس لوح میں سے نکلنے والی روشنی کا اچانک بند ہو جانا ان کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر کار وہ اس لوح کو لے کر اپنے اعلیٰ افسر، جس کا نام میجر A.N. گرینڈل تھا، اس کے پاس پہنچے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں جب اس لوح کو دیکھا تو وہ بھی حیرت کی دنیا میں چلا گیا۔ اس لوح کے کنارے پر بے بہا قیمتی جواہرات لگے ہوئے تھے اور لوح کے درمیان چند حروف کنندہ تھے جو کسی قدیم یا اجنبی زبان میں لکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس میجر کو اس لوح کی شناخت تو نہ ہو سکی، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ یہ لوح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کوئی بہت بڑی فضیلت، تقدس اور اہمیت رکھتی ہے۔ میجر گرینڈل کی کوشش سے یہ تختی دست بدست منزلیں طے کرتی کرتی افواج برطانیہ کے لیفٹیننٹ جنرل ڈیو گلیڈسٹون کے پاس پہنچی، جس نے اسے آگے برطانوی ماہرین آثار قدیمہ کے سپرد کر دیا۔ 1918 میں جیسے ہی جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس لوح پر تحقیق کا کام شروع ہو گیا۔ اس کی تحقیق کے لیے ایک خاص کمیٹی بنائی گئی، جس میں امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور یورپی ممالک کے ان ماہرین کو شامل کیا گیا جو پرانی زبانوں کو سمجھتے تھے۔ کئی مہینوں تک اس تختی پر تحقیق جاری رہی اور آخر کار یہ تحقیقاتی ٹیم انتھک محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ لوح کوئی عام لوح یا تختی نہیں ہے، بلکہ یہ لوح سلیمانی ہے، اور اس پر جو الفاظ کنندہ ہیں وہ قدیم عبرانی زبان کے ہیں، اور یہی الفاظ زبور اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس تختی یا لوح کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ 21 جنوری 1920 کی صبح کو جب اس تحقیقاتی ٹیم نے لوح مقدسہ پر لکھے ہوئے الفاظ کا ترجمہ پیش کیا تو سننے والے مزید حیرت میں گم ہو گئے کہ اس لوح پر جو لکھے ہوئے نام تھے وہ پنجتن پاک علیہم السلام کے تھے۔ ان الفاظ کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ الفاظ ہیں: یا علی میری مدد کیجو، یا احمد پہنچو، یا بطول نگاہ رکھو، یا حسن کرم فرماؤ، یا حسین خوشی بخشو۔ اور لوح کے آخر پر 3 دفعہ یہ لکھا تھا کہ ایلی ایلی ایلی، جو کہ پرانی زبانوں میں حضرت علی علیہ السلام کا نام ہے، اور مزید لکھا تھا کہ یہ سلیمان انہی 5 سے فریاد کر رہا ہے اور اللہ کی قوت علی ہے۔ چاندی کی لوح پر لکھے گئے یہ الفاظ کا منکشف ہونا تھا کہ ریسرچ ٹیم کے ارکان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک نے دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور دوسرے نے تیسرے کو، اور آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ اس پاک لوح کو برٹش امپیریل میوزیم کی زینت بنا دیا جائے۔ لیکن جو ہی یہ بات انگلینڈ کے پادری لارڈ بشپ کے پاس پہنچی
پہنچی اور تحقیقات کی مکمل تفصیلات سے اسے آگاہ کیا گیا تو اس کے پاؤں تلے سے بھی زمین پھسل گئی اور مارچ 1923 کو ایک خفیہ حکم نامہ جاری کیا گیا۔ اس حکم نامے میں صاف لکھا تھا کہ اگر اس تختی کو کسی میوزیم کا حصہ بنا دیا گیا تو عوام و خواص لوگ اس کی زیارت کریں گے، اور جب وہ جان جائیں گے کہ اس کے اوپر کنندہ نام پنجتن پاک کے ہیں تو مسیحت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ چاندی کی اس تختی کو ایک سیکرٹ چرچ روم میں چھپا دیا جائے، اور آج تک یہ لوح انگلینڈ کے ایک خاص چرچ کے خاص کمرے میں 5 نفوس مطہرہ کا نور پھیلا رہی ہے۔ عیسائیوں نے پنجتن پاک کے اس رحمانی نور کو پھیلنے سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ وہ چراغ ہیں کہ جنہیں کفر کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار برا کیوں نہ مانے۔ کچھ عرصہ گزرنا تھا کہ اس مقدس لوح کے بارے میں لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں اور لوگوں نے اس تختی کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ ان پر یہ راز منکشف ہوا کہ اسلام سچا دین ہے، اور پچھلے پیغمبروں نے ہزاروں برس پہلے نہ صرف نبی علیہ السلام کی خبریں دی ہیں بلکہ ان سے مدد بھی مانگی ہے۔ اس تختی پر پنجتن پاک کے ناموں کا کنندہ ہونا اور ریسرچ ٹیم کے نتائج کا اخذ ہونا بہت سے لوگوں کو عیسائیت سے نکال کر اسلام کی طرف لے گیا۔ ناظرین، یہی وہ 5 نام ہیں کہ جن کے واسطے اور وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہی وہ 5 نام ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی ساکھ پر دیکھے تھے۔ انہی ناموں کے واسطے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہی وہ 5 مقدس نفوس ہیں کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی۔ یہی وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کے واسطے وسیلے سے انسان معرفت الہی تک پہنچتا ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پنجتن پاک کے نور کے سائے میں رکھے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر برستی رہے۔ اللہ حافظ۔